بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عام مسافر۔ اگر آپ کرونا وائرس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کرونا سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ وکٹر اٹلی کے شہر میلان سے تعلق رکھتا ہے۔ گارمنٹس فیکٹریوں کو کپڑا سپلائی کرتا ہے۔ عمر 62 سال ہے اور یہ مضافات میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے۔ وکٹر 2 ماہ شدید بیمار رہا، اسے بخار بھی تھا، نزلہ بھی، زکام بھی، اور اس کے جسم میں بھی درد ہوتا تھا، لیکن یہ بیماری کے باوجود کام کرتا رہا۔ 40 سال سے ایکسرسائز کا عادی ہے۔ بخار کے عالم میں بھی جاگنگ اور سوئمنگ کرتا رہا۔ بخار ٹھیک ہو گیا اور یہ روٹین کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ دسمبر 2019 میں چین سے کرونا وائرس کی اطلاعات آنے لگیں۔ دنیا وائرس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یورپ میں تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا چین کے بعد اٹلی میں سب سے زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں۔ اطالوی حکومت نے مزید تحقیقات کی، پتہ چلا کرونا وائرس کے زیادہ تر مریضوں کا تعلق میلان اور وینس کے علاقوں سے ہے۔ حکومت نے فوراً خطرے کا الارم بجا دیا۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے، کرونا اٹلی کے صوبے گوریزیا کے شہر ماریانو ڈیل فرولی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ کرونا کا مطلب تاج کراؤن ہوتا ہے۔ یورپ میں 1918 میں انفلوئنزا کی خوفناک وبا پھیلی تھی۔ 5 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یورپ کے ساتھ امریکہ میں بھی 6,75,000 لوگ مارے گئے تھے۔ میڈیکل سائنسدانوں کا خیال تھا یہ وائرس اٹلی کے گاؤں کرونا سے چلا تھا اور یہ اسپین پہنچ کر خوفناک شکل اختیار کر گیا تھا، چنانچہ اس کا نام کرونا رکھ دیا گیا۔ انسانوں میں وقت گزرنے کے ساتھ کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو گئی، چنانچہ دسمبر 2019 تک ہم سب سال میں ایک آدھ بار کرونا کا شکار ہوتے تھے۔ ہمیں نزلہ بھی ہوتا تھا، گلے میں سوزش بھی ہوتی تھی اور بخار بھی ہوتا تھا، لیکن یہ چند دن رہ کر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ چنانچہ میڈیکل سائنسدانوں نے کرونا کو غیر مضر قرار دے دیا، لیکن چین کے شہر ووہان میں دسمبر 2019 میں ایک نیا وائرس سامنے آیا۔ یہ اٹلی سے تیزی سے یورپ اور سینٹرل ایشیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ اٹلی کے شمالی علاقوں کے لوگوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ ان کے خون میں موجود پرانا وائرس ہو۔ یہ وائرس 100 سال سے ان لوگوں کے خون میں چلا آ رہا ہے۔ جب نوول کرونا ان کے خون میں شامل ہوا تو اس نے پرانے وائرس کو طاقتور بنا دیا اور یوں اٹلی کے 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ بیمار ہو گئے۔ آخری اطلاعات تک حکومت نے شمالی اٹلی کے آدھے ریجن کو باقی ملک سے کاٹ دیا ہے۔ یہ علاقہ دنیا کا سب سے بڑا قرنطینہ بن چکا ہے۔ یورپ کے دوسرے ملکوں نے بھی اٹلی سے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں، جس سے اٹلی کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ سیاحت اسٹاک ایکسچینج کرونا کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ سیاحت $1700 بلین کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی۔ یہ انڈسٹری 2 ماہ میں زمین بوس ہو گئی۔ ایئر لائنز دیوالیہ ہو رہی ہیں، ایئرپورٹس پر سناٹا ہے، ہوٹل خالی پڑے ہیں اور میوزیمز اور پارکس میں ہو کا عالم ہے۔ تاریخ میں پہلی بار خانہ کعبہ اور مسجد نبوی تک خالی کرا لی گئی اور ویٹیکن میں بھی معمول کی عبادت بند کر دی گئی، جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں دنیا کی آدھی دولت پارک ہے، یہ بھی پارک سمیت اڑ گئی، لہٰذا دنیا دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ارے لیجیے، ہم ان اعداد شمار کے چکروں میں وکٹر کی کہانی بھول گئے۔ ہم وکٹر کی طرف واپس آتے ہیں۔ میلان کے ڈاکٹروں نے عوام کا معائنہ شروع کیا تو پتہ چلا وکٹر اپنے پورے گاؤں میں کرونا کا پہلا شکار تھا۔ یہ 2 ماہ شدید بیمار رہا۔ اس کے خون میں اس وقت بھی کرونا کے وائرس موجود ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود موت سے بھی بچ گیا اور صحت یاب بھی ہو گیا۔ کیوں اور کیسے؟ ڈاکٹروں نے اسے سینٹرل اسپتال میں شفٹ کیا اور اس کے انٹرویوز شروع کر دیے۔ یہ انٹرویوز ہفتہ بھر جاری رہے۔ ان انٹرویوز میں ملک کے تمام اہم وائرس ایکسپرٹس نے حصہ لیا۔ انٹرویو کی فائنڈنگ بڑی دلچسپ تھی۔ وکٹر نے ایکسپرٹس کو بتایا، میں کیونکہ اخبارات نہیں پڑھتا تھا، ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا تھا اور میں کام کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو نہیں تھا، چنانچہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں کرونا وائرس آ چکا ہے اور میں اس کا شکار ہو چکا ہوں، لہٰذا اسے معمول کی کھانسی اور بخار سمجھتا رہا اور صحت یاب بھی ہو گیا۔ یہ انکشاف حیران کن تھا۔ ڈاکٹروں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا وہ تمام مریض جو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے تھے یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھے، وہ کرونا سے صاف بچ گئے۔ وہ جلد صحت یاب ہو گئے کہ میڈیا کے ساتھ چمٹے رہنے والے لوگ کرونا کا جلد شکار بھی ہوئے اور ان میں فوتگی کی شرح بھی زیادہ تھی۔
یہ کورونا وائرس کی پہلی فائنڈنگ تھی۔ دوسری فائنڈنگ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ دنیا میں اس وقت 103 ملک کورونا سے متاثر ہیں۔ ان میں سے 90% ملک ٹھنڈے ہیں، جبکہ 10% گرم ملکوں میں کورونا ظاہر ہوا۔ ان ملکوں میں بھی مریضوں کی تعداد انتہائی کم ہے اور ہلاکت بھی کوئی خاص نہیں۔ چنانچہ پتہ چلا یہ ٹھنڈے علاقوں کا وائرس ہے، یہ گرم علاقوں میں زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ کورونا کے شکار گرم ملکوں کے بارے میں مزید تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا گرم ملکوں کے مریض بھی یہ وائرس ٹھنڈے علاقوں سے لائے تھے، اور یہ بیماری صرف ان تک محدود رہی تھی، اس نے دوسرے لوگوں کو متاثر نہیں کیا۔ مثلاً عراق، سعودی عرب اور پاکستان کے مریض ایران سے آئے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کورونا بزرگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے، نوجوان، خواتین اور بچے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا مارچ میں جوں موسم گرم ہو رہا ہے، کورونا کا وائرس بھی کم ہو رہا ہے۔ چنانچہ میڈیکل سائنسدانوں کا خیال ہے کورونا 15 مارچ کے بعد مرنا شروع ہو جائے گا اور اپریل تک صورتحال کنٹرول میں آ جائے گی، لیکن کورونا کے ختم ہونے سے پہلے پوری دنیا کا معاشی دیوالیہ نکل چکا ہوگا۔ بلومبرگ کے مطابق یہ وائرس گلوبل اکنامی کو $2.7 ٹریلین کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دنیا کی تمام بڑی اسٹاک ایکسچینجز زمین بوس ہو جائیں گی، ایئر لائنز اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ختم ہو چکا ہوگا اور پیٹرول کی قیمتوں میں 50% کمی آ چکی ہوگی۔ چنانچہ کورونا ختم ہو یا نہ ہو، لیکن سیاحتی، معاشرتی اور معاشی سرگرمیاں ضرور دم توڑ جائیں گی اور دنیا میں دیوالیہ لوگوں کی پوری کلاس پیدا ہو جائے گی اور یہ لوگ کورونا کہلائیں گے۔ ہم پاکستانیوں کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس طرف آتے ہیں۔ پہلی خوشخبری، وزیر اعظم نے توقیر شاہ کو سیکرٹری صحت لگا دیا۔ یہ زبردست فیصلہ ہے۔ توقیر شاہ 8 سال میاں شہباز شریف کے پرسنل سیکرٹری رہے ہیں۔ یہ پنجاب حکومت کی ریڑھ کی ہڈی تھے، ایماندار اور کارآمد افسر ہیں۔ وزیر اعظم نے انہیں کورونا کنٹرول کی ذمہ داری دے کر بہت اچھا فیصلہ کیا۔ یہ انشاءاللہ چند دن میں صورتحال کنٹرول کر لیں گے۔ دوسرا، پاکستان میں کورونا کے دنیا میں سب سے کم مریض سامنے آئے ہیں، چنانچہ ہم محفوظ ہیں۔ ہم 15 مارچ کے بعد مزید محفوظ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اپریل کے پہلے ہفتے میں ہم خطرے سے مکمل باہر ہوں گے۔ تیسرا، کورونا کی خوفناک یلغار جب بھی ہوگی یہ اٹلی سے پاکستان پر ہوگی۔ اٹلی بالخصوص میلان میں ہزاروں پاکستانی خاندان ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے، اگر یہ واقعی اپنے خاندان اور ملک سے محبت کرتے ہیں تو یہ اپریل تک خود بھی پاکستان نہ آئیں اور اپنے کسی عزیز اور رشتہ دار کو بھی نہ بھجوائیں۔ یہ ان کا احسان عظیم ہوگا۔ چوتھا، آپ احتیاط ضرور کریں لیکن پینک نہ ہوں۔ پاکستان مکمل طور پر محفوظ ہے۔ آپ اگر گرم ملکوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن پہلے خود کو چیک کر لیں۔ آپ کو اگر نزلہ، زکام یا شدید بخار ہے تو آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیں۔ آپ اگر کورونا سے محفوظ ہیں تو آپ سفر پر روانہ ہو جائیں، ورنہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ 5، سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ سوشل میڈیا کی 90% خبریں جعلی ہیں۔ ٹیلی ویژن بھی ضرورت سے زیادہ خوف پھیلا رہا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ اگر چند دن کے لیے فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ بند کر دیں گے تو آپ بہتر ثابت ہوں گے، آپ سکھی ہو جائیں گے، اور آپ اگر بیمار بھی ہوئے تو آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، ورنہ آپ دوسری صورت میں ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا دیکھ کر کورونا کے بغیر ہی مر جائیں گے۔ کیونکہ موجودہ حالات میں ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کورونا سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں اس سے پہلے کہ آپ فوت ہو جائیں۔ سوشل میڈیا کا رونا کورونا سے زیادہ خوفناک اور مہلک ثابت ہو رہا ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔